ہمارے چینل SQ ٹرسٹ آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ قرآن اندر سے قرآن صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ گزشتہ 2 دن سے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے واقعے کی طرف متوجہ فرمایا بنی اسرائیل کو۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر 40 دن اور 40 راتوں کے لیے، اور ہم نے ان کو تورات عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ہمارے پاس تشریف لائے کوہ طور پر 40 دن، تو پھر تم لوگوں نے پیچھے سامری جادوگر کے کہنے پر یا اس کے فورس کرنے پر تم لوگوں نے پیچھے بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس کی تفصیلی بات انشاءاللہ سورۃ الاعراف اور سورۃ طٰہٰ میں رہے گی۔ تو بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ سامری جادوگر نے ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو بڑا پھسلایا اور کور کیا اور ان کو بڑا مطمئن کیا اور سونے کا ایک بچڑا بنایا گیا۔ تو جب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ 40 دن یا 40 راتوں کے لیے ہمارے پاس وہاں کوہ طور پہ پہنچے اور آپ نے بچڑا بنایا من بعدہ وانتم ظالمون، موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو تم بڑے ظالم تھے۔ پھر جب یہ خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو وہ واپس تشریف لائے، تو ان کو پھر کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو معاف بھی کیا، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی تاکہ تم احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان، یعنی ان کو معجزے دیے، یا فرقان فرق سے ہے تو وہ کتاب دی جس نے کفر و شرک میں فرق کر دیا، تو معجزے بھی عطا فرمائے، قرآن تورات بھی دی تاکہ تم ہدایت اور سیدھی راہ پر چلو۔ یہ بنی اسرائیل وہ لوگ تھے چونکہ ایک تو یہ انبیاء کی اولاد تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑے کرم نوازی اور نعمتیں کی، ان کے لیے چشمے بھی پھوٹے، ان کے لیے من و سلوہ بھی نازل ہوا، ان کے لیے سمندر میں راستے بھی بنائے گئے۔ یعنی ساری قدرت کے نظارے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر بھی یہ پھسل جاتے تھے اور پختہ ایمان نہیں تھا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنہوں نے دیکھا نہیں اور آج بھی جانے قربان کرتے ہیں۔ آج بھی وہ کہتے ہیں نا، کسی نے کہا نا بن دیکھے محمد پہ قربان زمانہ ہے۔ تو جو بنی اسرائیل قوم تھی وہ اس طرح نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی نعمتیں دیں، ان کو یہ سب کچھ کیا، اس کے باوجود بھی وہ پھسل جاتے تھے، جیسے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے یا قوم، اے قوم، إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ،
تم نے بہت بڑا نقصان کیا اور ظلم کیا اپنے اوپر، بچڑا بنا کر اس کو پوجا شروع کر دی، تو اپنے رب کے سامنے آؤ اور توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، سب کچھ دکھایا، قدرت کے نظارے دکھائے، تم پھر بھی بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے، تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو قتل کریں گے، وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی۔ تو تفاسیر میں آتا ہے کہ 3 گروہ تھے، ایک وہ تھا کہ جو بچڑے کی پوجا پہ آمادہ ہو گیا اور پوجا شروع کر دی، اور ایک وہ تھا جس نے روکا، اور ایک وہ تھا نہ پوجا کی نہ روکا، خاموش رہے۔ جیسے آج کا زمانہ بھی ہے، ہم لوگ بھی آج یہ کرتے ہیں کہ برائی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو شاید ہمارے اندر اب ہمت نہیں ہے کہ ہم کسی کو روک سکیں، بھی نہ کرو بھائی، نہیں روک سکتے، بس دیکھ رہے چلو بھی انہوں نے کام وہ جانن تو وہ جانن۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ امت بھی اس کا کام ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ وہ زبان سے روک سکیں، وہ ہاتھ سے روک سکیں، یا کم از کم دل میں اس کو برا کہیں، یہ آخری درجہ ہے۔ تو آج بھی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم جہاں تک ہماری وسعت ہے ہم اس کو روکیں۔ لیکن یہ 3 گروہ تھے، ایک روکنے والا اور ایک نہ روکنے والا اور ایک خود شرک کرنے والا۔ تو جو روکنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ان کو قتل کرنا ہے، پھر ان کا قتل ہوا، تو اس کے بعد ان کی توبہ ہوئی، قبول ہوئی۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، ان کا واسطہ ہے، ان کی ہستی شامل ہے کہ اللہ نے اس امت پہ کرم نوازی کر دی کہ جتنے گناہ کر کے آؤ لیکن 2 آنسو بہاؤ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں وہ قتل ہوئے تو پھر جا کے ان کو معافی ملی، لیکن ان کے قتل ہونا اس لیے تھا کہ اتنی چیزیں تو دیکھ لی، اتنی انعامات اللہ نے کر دیے، تمہیں علم دیا، تمہیں باقی انسانیت سے اس وقت کے زمانے میں سب سے اعلیٰ کر دیا، پھر بھی تم پھسل جاتے ہو۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد آل فرعون کو غرق ہوتا خود دیکھ رہے تھے، پھر بعد میں بچڑے کی وہ پوجا شروع کر دی کہ وہ قدرت تو ہے نا، اللہ تو ہے نا، جس نے یہ راستے بنا دیے ہیں، جس نے چشمے چلا دیے ہیں، جس نے من و سلوہ نازل کر دیا ہے، کھانا مل گیا ہے، جو کہہ رہے ہو وہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی تم مضبوط ایمان نہیں تھا۔ جیسے آگے انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر آگے کیا بات ہوئی، تو یہ کمزور ایمان والے اس طرح ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پختہ ایمان عطا فرمائے کہ پھسلنا نہیں ہے، جو پھر تصدیق کی ہے تو آمنا و صدقنا، کہ ہم نے ایمان بھی لائے اور تصدیق بھی کی، پھر ڈٹ گئے، پھر کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ایمان ایک کامل ہے، ان کا تذکرہ وہاں چل رہا تھا، تو انشاءاللہ مزید اس سے آگے کل اس کا آگے کہیں گے۔